ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. Muhammad, are you trying to pray or are you playing gymnastics? Habibi, I'm trying to pray salah. This is not how you pray. But what about the feet? The hadith. That is not the only hadith out there. Habibi, what about shaitan coming between us? Shaitan can come between your legs too. The hadith is talking about being parallel to each other. Oh. اوکے, تو ویڈیو دیکھ لیا آپ نے, بہت مختصر ویڈیو تھی. پیغام کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی جو اہل حدیث اس مسئلے پر چلتے ہیں اسی چیز کے تعلق سے ایک طرح سے اس کا مذاق اڑانا ہے ایک طرح سے. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں حق بات کیا ہے, صحیح بات کیا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو گرابنگ اینکلز کی ویڈیو ہے, دلیل ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث صحیح بخاری میں ہے, انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اقیموا صفوفکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو. فإنی اراکم من وراء ظہری, کیونکہ میں تمہیں اپنے پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. کس حالت میں؟ نماز میں. یہ ایک معجزہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہر جگہ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, پیٹھ پیچھے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. صف کی درستگی کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک معجزہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب صحابی رسول بتا رہے ہیں, انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, کانا احدنا, کہ ہم میں سے ہر کوئی صحابہ کی بات ہو رہی ہے, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, اپنے کندھے کو ساتھی کے کندھے سے ملاتا, وقدمہ بقدمہ, اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنے قدم کو ملاتا. تو یہاں پر کندھے سے کندھے ملانے کی بھی بات ہے اور قدم سے قدم ملانے کی بھی بات ہے. واضح حدیث ہے, صحیح بخاری کے اندر, صحابہ کا عمل ہے, آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں. دوسری حدیث اس بارے میں جو ابو داؤد میں ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. قال فرأیت رجلا, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہر شخص کو, یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ, کہ اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا, ورکبتہ برکبۃ صاحبہ, اپنے ساتھی کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملاتا, وکعبہ بکعبہ, اپنے ساتھی کے ایڑی سے یعنی اینکل سے اپنے اینکل کو ملاتا. تو یہ دو حدیثیں آپ نے دیکھا. ایک تیسری بات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو باب قائم کیا ہے امام بخاری نے, تو جس کے اندر باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف, کہ باب کندھے سے کندھے ملانے کا باب اور قدم سے قدم ملانے کا باب. تو یہ ہم نے ایک شارٹ میں دلائل دیکھیں. اب جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ وہ آدمی اتنا پاؤں پھیلا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں نا, اسٹرانگ مین فیلیسی کہتے ہیں. یعنی جو ہے نہیں وہ بتاؤ, جو ہے وہ مت بتاؤ, جو ہے نہیں, جو کیا نہیں جا رہا ہے وہ بتاؤ, اور بتا کر کے کہو کہ دیکھو کتنا غلط ہے یہ. میرا ایک صلاح ورکشاپ ہے جو میں نے کئی جگہوں پہ پڑھایا ہے, اس کی ویڈیوز بھی ہے, اور i+tv پہ ایک پروگرام بھی ہے جس کے اندر میں نے خود یہ بتایا کہ بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہیے. یہ صلاح ورکشاپ کی سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. کندھے سے کندھے نہیں ملیں گے, پاؤں زیادہ پھیلیں گے تو کندھے سے کندھے نہیں ملیں گے, کیونکہ صرف قدم سے قدم نہیں دیا ہے, کندھے سے کندھا ملانا بھی تو دیا ہے. تو کندھے سے کندھا بھی ملانا ہے, قدم سے قدم بھی ملانا ہے. ہم لوگ خود سکھاتے ہیں, اور کئی سارے اہل حدیث علماء کے آپ کو بیانات ملیں گے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پاؤں بہت زیادہ مت پھیلاؤ. تو جو چیز ہم لوگ خود غلط بول رہے ہیں, آپ وہ چیز کو سیمپل طور پہ پیش کر کے پھر آپ جس چیز کا رد کر رہے ہو وہ کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جو پڑوسی کو مشکل ہو رہی ہے, تو ہاں ہم خود بولتے ہیں کہ بہت زیادہ پھیلاؤ مت, اپنے کندھے کے لیول میں رہو, پڑوسی کے ایریا میں مت انٹر کرو. اس سنت پر عمل کرنے کے لیے دونوں کا کوپریشن چاہیے. بازو والے کو بھی پتا ہونا چاہیے, اگر اسے پتا نہیں ہے تو آپ اس کے ایریا میں مت گھسو, اس کو تکلیف ہوگی, اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی. ہم لوگ خود یہ بات سکھاتے ہیں. اور جو کہا جا رہا ہے دیٹ از ناٹ دی اونلی حدیث. اچھا بتاؤ کون سی حدیث ہے جہاں دیا ہوا ہے کہ قدم سے قدم مت ملاؤ؟ کہاں ہے ایسی حدیث ہے کیا؟ آپ دیکھو گے اس موضوع پر پوری کوشش کی گئی, کئی ساری باتیں کہی گئی, لیکن وہ لوگ کوئی ایک حدیث کو نہیں لا سکے جو ہے ہی نہیں کہ قدم سے قدم مت ملاؤ. وہ یہ حدیث جو صحیح حدیث ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ بات وہ کوئی نہیں لا سکتا کہ قدم سے قدم مت ملاؤ ایسی کوئی حدیث, یا کوئی دوسرا طریقہ کھڑے ہونے کا جو وہ لوگ بتاتے ہیں, جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے, اس کی کوئی حدیث بتا دیں, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں دوسرا طریقہ جو بتاتے ہیں, کچھ لوگ ایک بالش کہتے ہیں, کچھ لوگ 4 انگلی کہتے ہیں, اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ نہیں ہے دلیل. اور بولے نا تو حدیث کا مطلب ہے پیرلل ٹو ایچ ادر, پیرلل یعنی لائن ٹو لائن برابر. اچھا تو یہ بتاؤ پھر کندھے بھی پیرلل ہوا نا, جب قدم کے لیے آپ بول رہے ہو پیرلل, سیم لفظ یلزقو ہے وہاں پر کہ اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنے کندھے کو ملاتے, وہاں پہ یلزقو ہے, اور قدم کے لیے بھی ہے قدم یلزقو, تو پھر کندھے سے کندھا بھی پیرلل ہوا. اور میں جب اس موضوع پر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے کئی آرٹیکلز پڑھا, تو کسی ایک آرٹیکل والے نے تو کہا کہ ہاں کندھے سے کندھا بھی ملانے کی ضرورت نہیں, ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ارے بھائی آپ کو پتا ہے یہ چیز جو ہے نا, اسلام کی خوبصورت تعلیمات جو ہے, ہر تعلیم خوبصورت ہے, اس میں سے آپ دیکھیے یہ بھی ایک خوبصورت تعلیم ہے. ایک شخص ایک وائٹ کا بیان ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جب پاؤں سے پاؤں میں نے ملایا, اور بازو میں ایک بار ایک بلیک شخص تھا, ہاں جس کی اسکن بلیک ہے, افریقن یا بلیک جو اسکن ہے, اب وہ وائٹ بول رہا ہے, کہتا ہے کہ میں نے جب ملایا تو مجھے ایک احساس ہوا دل کے اندر, قدم سے قدم جب ملایا میں نے, اور قدم کیسے دکھتے ہیں, ایک وائٹ قدم دکھ رہا ہے, ایک بلیک قدم دکھ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے احساس ہوا کہ کس طرح سے میرے غرور کو توڑ رہا ہے یہ دین, اللہ کا دین جو ہے کس طرح سے میرے غرور کو توڑ رہا ہے, کہ جب کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا رہے ہیں, اب کوئی بھکاری ہے ہو سکتا ہے اور کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے, اور دونوں قدم سے قدم جب ملاتے ہیں تو وہ چیز وہ ٹوٹتی ہے. شیطان وہ درمیان میں صفوں کے درمیان حقیقی طور پہ بھی نہیں آتا ہے جیسے کہ آتا ہے حدیث میں, اور یہ جو اس طرح سے آ کر بہکا کر کے, لوگوں کو بھڑکا کر کے, لوگوں کے اندر غرور پیدا کر کے, لوگوں کے اندر اونچ نیچ پیدا کر کے, کتنے سارے جھگڑے, کتنے ساری جنگیں, کتنے سارا ظلم, کتنے ساری زیادتیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے. اور اب پیرلل پہ آپ آ گئے, پیرلل, تو پیرلل میں بتاؤ کتنا ڈسٹینس, اب ڈسٹینس کی بات کرو پھر کتنے سارے پرابلمس پیدا ہوں گے. اور یہ بتاؤ یلزقو کا مطلب کیا ہے, جاؤ جا کے ڈکشنری میں دیکھو پیرلل ہے کیا,
युल्जिकु का मतलब क्या, आप जाके देखिए डिक्शनरीज में तो आपको मिलेगा करीब होना, मिलना, मतलब युल्जिकु मतलब चिमट, मिलाना, मिलाना, करीब होना भी नहीं है, मतलब मिलाना मतलब है। आप देखिए इसके अंदर डिक्शनरीज में, और जो कहा उसने, क्या कहा वो इमाम ने, क्या कहा, शैतान तो पांव के बीच में से भी आ सकता है। ये अकल वाली बात है, अकल वाली बात है। अच्छा ये बताओ, आपको किसने कहा कि शैतान पांव के बीच में से आ सकता है, यानी दोनों पांव के बीच में से शैतान आ सकता है? इन्हें किसने कहा? ये गैब की बात है कि नहीं है? अनसीन वर्ल्ड की बात है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उन्होंने हमें बताया, क्या कहा? आखिरी तीसरी लाइन पढ़िए, इन्नी लारा शैतान यदखुलु मिन खिलालिस सफ़ी कान्नहुल हदब, कि यकीनन मैंने देखा शैतान को। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल अमीन, सच्चे अमानतदार, उन्होंने देखा तो कहा देखा, उन्होंने रियली देखा, ऐसा नहीं कि बना रहे हैं। मैंने देखा शैतान को कि वो दाखिल हो रहा है तुम्हारी सफों में जैसे कि मेंढी का बच्चा। तो मेंढी के बच्चे की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते देखा। तो जो लोग कहते हैं ना शैतान इज द, ये कोई शैतान इज द डेविल ऑफ रेसिज्म, नहीं, रियल शैतान को रियल शक्ल में आते हुए देखा जैसे कि मेंढी का बच्चा। अब ये बताओ कि एंट्री पॉइंट क्या था उसका, कहां से आने की बात मिल रही है हदीस में, कहां से मिल रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, रुस्सु सुफूफकुम, अपनी सफों को खूब मिलाओ, वकारिबु बैनहा, एक दूसरे के करीब हो जाओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफों को मिलाने कहा, और सफों को मिलाने कहा, तो एंट्री पॉइंट कहां से? पांव के बीच में से नहीं है, पांव के बीच में से नहीं है, नहीं तो मिलाने कहते हैं कि पांव को मिला दो उसमें बीच में से आएगा सब शैतान। ये कहां से आया? ये कहीं नहीं है, हाँ ये कहीं नहीं है। और हम ये देखते हैं कि यहां पर एंट्री पॉइंट जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कदम को कदम से मिलाओ। अच्छा जो लोग ये कहते हैं कि नहीं शैतान मेंढी के बच्चे की शक्ल में, अब कदम से, कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो वहां से आएगा, भाई आप खुद सोचो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, हमारे समझने के लिए मिसाल दी ना, तो कोई मेंढी का बच्चा अगर आएगा, हाँ रियल सोचो, कोई मेंढी का बच्चा आएगा तो उड़ते हुए क्या कंधे की हाइट से आएगा? मतलब ये खुद ये दलील, ये तीसरी दलील हो रही है, एक तरह से इनडायरेक्ट दलील है, वो दो तो डायरेक्ट दलील है, ये इनडायरेक्ट दलील है कि यहाँ पे वो जो मेंढी का बच्चा आएगा तो नीचे से ही आएगा ना, कदम से कदम वो लेवल पे ही आएगा। समझने के लिए मिसाल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो बात पर भी गौर करना चाहिए। अब आइए हम एक दूसरी वीडियो देखते हैं इस मौजू पर, और जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है, आइए हम देखते हैं वो ऑडियो वाली। ये सवाल है, एक मिनट, एक साहब का ये सवाल है कि क्या पैरों के बीच में 4 उंगल से ज़्यादा फासला रखने से नमाज नहीं होती है? नहीं, नमाज तो हो जाती है, नमाज हो जाती है, मगर बगैर किसी उद्र के ऐसा नहीं करना चाहिए। सुन्नत तरीका यही है कि दोनों पाँव के पंजों के दरमियान 4 उंगल का फासला रखा जाए। उसे सुन्नत तरीका यही है और यही सिखाया जाता है, सुन्नत तरीका यही है। अच्छा बताओ, कोई चीज को सुन्नत का स्टेटस डिक्लेयर करने के लिए कोई दलील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई सही हदीस, कोई दलील? कोई दलील नहीं। जो 4 उंगली कहते हैं ना, वो सिखाया जाता है, जो 4 उंगली का गैप रखो, इसकी कोई एक हदीस नहीं है जो बता सकते हैं कि सुन्नत तरीका जो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आगे भी सुनिए, कोई एक हदीस नहीं। लेकिन आमतौर पर जैसे जो लोग मोटे रहते हैं, वो जब खड़े होते हैं तो ज़्यादा फासला उनकी टांगों के दरमियान हो ही जाता है, तो ये उज़्र है, तो ऐसे उज़्र की सूरत में कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई उज़्र ना हो तो बिला वजह ज़्यादा पाँव फैला के नहीं खड़ा होना चाहिए, और ख़ास तौर से इतने ज़्यादा फैला के खड़े होना जैसे आजकल गैर मुक़ल्लिदों का तरीका है, इससे कोई देखने वाला ये समझेगा कि आप गैर मुक़ल्लिद हैं माज़अल्लाह, तो लिहाजा एक तरह की तोहमत है, तो इस तरह से पाँव फैला के खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ज़माने में ऐसा करना ये अपने ऊपर तोहमत लेना है। सुन रहे आप, तोहमत है ये, जैसे कि बहुत बड़ी बदनामी की चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबा का अमल है, आपकी आंखों के सामने आपने खुद देखा, कोई तोहमत नहीं है। ये सुन्नत है, सुन्नत को जिंदा करना है, सुन्नत को लोगों में राइज करना है, सुन्नत को लोगों में आम करना है, सहाबा का अमल है, आप खुद देखिए। तो अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ये जो चीज साबित है उसको बदनाम किया जा रहा है, और जो नहीं साबित है उसको सुन्नत के तौर पे पेश किया जा रहा है। आइए अब हम आते हैं तीसरी वीडियो इस मौजू पर, हम देखेंगे कि जो मुफ्ती तारिक मसूद ने इस टॉपिक पर क्या कहा है। कंधे से कंधा और पाँव से पाँव मिलाने की हदीस में आता है कि नमाज में कंधे से कंधा मिलाओ और पाँव से पाँव मिलाकर नमाज पढ़नी चाहिए। इस पर अमल की सही सूरत क्या है? आबिद हैदराबाद। देखें, एक ही टाइम पे कंधा मिलाना और एक ही टाइम पे पाँव से पाँव जोड़ना ये मुमकिन ही नहीं है। तजुर्बा करके देख लें। तजुर्बा क्या करके देख ले, क्या करके देख ले? तजुर्बा हजारों तजुर्बे है। इन्होंने अगर कोई अहले हदीस मस्जिद में चले जाएं तो वो खुद देख लेते थे कि वहां पर तजुर्बे ही तजुर्बे है। हाँ एक मिनट, ये जो देखो, ये सामने एक फोटो के तौर पे आपके सामने लाया, लेकिन ये फोटो जो मैं बता रहा हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जाके खुद प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं। हाँ, कदम से कदम मिलाना ये कौन सी मुश्किल चीज है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं इस बारे में? तो ये जो चीज है, ये कंधे से कंधा, पाँव से पाँव मिलाना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। किसने कहा पॉसिबल नहीं है? किस एंगल से पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? सुनते हैं आगे। फुक़हा, जुमहूर उलमा फुक़हा, तो इसलिए जो उम्मत के फ़ुक़हा, जुमहूर उलमा फ़ुक़हा का फ़ैसला है वो यही है कि हदीस में जो कंधा मिलाने का हुक्म है उससे मुराद तो कंधे आपस में चिपकाना, और जो पाँव से पाँव मिलाने का हुक्म है उससे मुराद मिलाना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल लाना है। मिलाने का एक मतलब ये भी होता है, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी घुटनों से घुटने मिलाने का भी हुक्म दिया नमाज में। तो ज़ाहिर है नमाज में घुटने से घुटना कौन मिलाएगा? तो रुकब भी रुकब का भी है। इस पर मैंने पूरी तहकीक से एक मसला रिटन फॉर्म में लिखा था, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त में वीडियो क्लिप भी उसमें मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा उस हदीस के रेफरेंस के साथ। तो खुलासा बहरहाल अभी तो क्योंकि इसमें बहुत मुख्तसर वक्त में मसाइल जी मैं बता देता हूँ आपके लिए, मैं बता देता हूँ, हदीस बता देता हूँ। तो जो उन्होंने कहा जुमहूर, तो भाई जुमहूर दलील नहीं है, और अगर जुमहूर को दलील आप कहेंगे तो फिर कितने सारे मसाइल जो है वो हनफी फिक़्ह के जुमहूर उलमा के खिलाफ है। तो जुमहूर तो दलील वाज़ेह तौर पर नहीं है।
اور جو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ علماء میں کون ہے ماضی میں، ارے بھائی آپ یہ حدیث پڑھ رہے تھے نا، امام بخاری نے باب قائم کیا، اوپر پڑھے تھے نا اپنے باب، صحیح بخاری کے نا باب پڑھے تھے، اور امام بخاری کے بارے میں کیا ہے، فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کا جو فقہ ہے وہ ان کے چیپٹر ہیڈنگز میں ہوتا ہے، اس کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں اس موضوع پر، امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں بھی لکھا ہے، اور بھی کئی سارے فقہ البخاری کے اوپر. تو امام بخاری نے جو باب قائم کیا یہ کیا ہے، یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں سلف کے علماء میں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے میں ایک دوسرے سوال کو ساتھ میں جوڑ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ علماء نہیں ہے ماضی میں، تو یہ جمہور لفظ سے بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جمہور کا مطلب کیا ہے، بھلے ہی میجورٹی ہے لیکن یہ مطلب نہیں سب کے سب، تو مطلب علماء رہے ہیں جو اس بات کو بتاتے آئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو انہوں نے کہا حدیث کا مطلب ہوتا ہے پیرالل کرنا، کہاں ہے دلیل؟ اچھا کندھے کے لیے پیرالل نہیں بول رہے، کندھے کے لیے پیرالل نہیں بول رہے ہیں، بولے کندھے میں لاؤ، سیم یلزقو، وہی پہ وہی لفظ ہے، ڈکشنری سے میننگ دیکھ چکے ہیں، وہاں پہ پیرالل نہیں کہہ رہے، بولے قدم کے لیے پیرالل ہے. اچھا پیرالل ہے، سیم لفظ ہے، تو کندھے میں بھی پیرالل ہونا چاہیے نا. تو یہاں پہ تو پرابلم ہوگا، آپ خود جانتے ہو کہ پرابلم ہوگا کہ ایک واضح سنت جو ہے کہ بھئی قریب آؤ، وہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، تو میرے بازو میں چپکنا نہیں، میں نماز میں کچھ چپکنا، کندھے سے کندھا ملانا ضروری نہیں، اگر بول دو تو پھر کیا ہوگا، سب لوگ الگ الگ کھڑے ہوں گے، جیسے کووڈ کے زمانے میں لوگ مجبوری کی وجہ سے کرتے تھے، وہ ہمیشہ کرنے لگیں گے. ہاں. اور جو مین سوال جو انہوں نے یہاں کہا ہے گھٹنے سے گھٹنا ملانا بھی ہے، بولے میں حدیث بتاؤں گا، چلو میں نے حدیث سامنے آپ کے لیے آیا، یہ حدیث ہے گھٹنے سے گھٹنے کی، وہ رکبتہ برکبتی صاحبہ، کہ اپنے گھٹنے کو ساتھی کے گھٹنے سے ملانا. اب یہاں پہ آپ سب کے سامنے یہ دیکھی فوٹو ہے، اگر آپ ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہو تو گھٹنا ایسے ہی بہت قریب آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا وہاں مل بھی رہا ہو، لیکن آپ خود اس بات سے سوچو، دیکھو کندھے سے کندھا ملانا ہے، اب سوچو کوئی کم ہائٹ والا آدمی ہے اور کوئی زیادہ ہائٹ والا آدمی ہے، تو کندھے سے کندھا ملے گا؟ نہیں ملے گا. لیکن کیا ہے، کوشش کرو، مطلب کیا ہے معاملہ، کوشش کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹول پہ چڑھ کے اپنے کندھے سے کندھا ملائے، مطلب اب یہاں پہ سچویشن ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا کریں، مطلب حدیث تو ہے اپنی جگہ پر، جو ہمیں عمل کرنا ہے، تو یہاں پر اس کو کم سے کم ہمیں جتنا ہم کر سکیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، کیا سکھایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس چیز سے رک جاؤ، وما امرتکم بہ فافعلوا بہ ما استطعتم، اگر میں جو چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو جتنا کر سکتے ہو کرو. تو یہاں پہ آپ اس بات کو دیکھیے، اور جیسے کہ قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت سے آسانی، جب مشقت مشکل ہوتی ہے، فقہ کا قاعدہ قواعد الفقہ میں سے ہے کہ جہاں پہ مشقت ہوتی ہے وہاں پہ آسانی آتی ہے، تو جب مشقت ہوتی ہے تو آسانی آتی ہے وہاں پر. اب یہ بات بتاؤ، میں ایک اور اینگل بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اور اینگل کہ یہاں پہ اس حدیث میں کہاں دیا ہے کہ صرف قیام میں، کہاں دیا ہے، نماز کے اندر نا. تو اب آپ سوچو ذرا، اگر لوگ الگ الگ کھڑے ہیں جب تشہد میں بیٹھیں گے تو تبھی بھی گیپ رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھو کہ نماز کے بعض پوسچرز ہوتے ہیں، جیسے سجدے میں جا رہے ہیں یا مثال کے طور پہ تشہد میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، گھٹنے سے گھٹنے مل رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں گھٹنے سے گھٹنا ملنا آپ کو مل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے قیام میں بھی ہو، اور ہو سکتا ہے مشقت کی وجہ سے کسی کا نہیں بھی ہو رہا ہے، لیکن کم سے کم بات کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ تو ایک ریئل پرابلم ہے. اگر کسی کا نہیں ہو رہا ہے، جیسے کندھے سے کندھا نہیں ہو رہا ہے کسی کا، تو ریئل پرابلم ہے، تو اس کے اندر جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو. تو یہاں بات سمجھنا آسان ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو آگے بڑھائیے. تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے، ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے. تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے، بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا. تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں، چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں. وجہ اس کی ہے کہ کندھے چپکانے کا مراد ہے، لیکن ٹکنے اور قدم چپکانے کا مراد نہیں ہے. کیوں ایسا سلیکٹو؟ جی آگے. مل کے، جب ہمیں زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو، اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے. جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے مل کے کھڑے ہو، تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے. تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے، صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے، تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا، کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا. تو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے. اس لیے یہ جو پاؤں سے، اس دور کا بھی عرف تھا، آج کا بھی عرف تھا. اس دور کا عرف اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کیا تھا، کیا تھا؟ آپ دیکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرف والا ٹاپک انہوں نے کہا نا، بالکل غلط جواب ہے، بالکل غلط جواب ہے. اچھا ایک منٹ میں اس پہ آتا ہوں. جو اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا کہ اکثر حدیثوں میں نہیں ہے، تو یہ قاعدہ کہاں سے آیا اکثر حدیث میں ہونا ضروری ہے؟ بھائی صحیح سند سے حدیث آتی ہے، اگر کوئی اکیلے صحابی بھی بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، دو صحابہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ سارے صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا عمل جو ہمیشہ والا عمل اس طرح سے بتا رہے ہیں، وہی الفاظ کے ساتھ. لیکن اگر ایسی بات ہوتی جیسے بعض حدیثیں میں ملتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، صرف عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، ہاں صرف عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، جو حدیث کو بعض علماء نے ایک تہائی دین کہا ہے، ایک تہائی دین. اور قنوت والی جو حدیث ہے صرف حسن رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اس کی بہت مثالیں آپ کو مل جائے گی. تو یہ کہنا کہ کسی اور نے نہیں بیان کیا اس وجہ سے یہ بات نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ مطلب دوسری حدیثوں میں یہ اصولی غلط ہے، یہ اصولی غلط ہے. اور جو عرف کی انہوں نے بات کہی کہ یہاں پہ عرف، یہ جو کہے اس زمانے کا عرف، آج کا عرف، ارے بھائی عرف کے اوپر کیا عبادت کا معاملہ عرف پہ ہوگا؟ ہاں، الاصل فی العبادت التوقیف، کہ عبادت کے اندر کیا معاملہ اصل ہے؟ دلیل، قرآن حدیث سے دلیل. عرف کا دخل نہیں ہے. اگر آپ عرف کا دخل لاؤ گے کہ بھئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کندھے سے کندھا ملایا کرتے تھے، قدم سے قدم ملایا کرتے تھے،
آج کا عرف نہیں ہے. اور اس زمانے کا جیسے انہوں نے کہا اس زمانے کا تو صحابہ کا عمل دکھ رہا ہے, کیسے عرف نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ اگر عرف آپ کہہ رہے ہو تو یہاں پہ کیسے نہیں دکھ رہا ہے؟ صحابہ کا تو عمل کلیئر کٹ دکھ رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عمل تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا عرف, تو یہ آج کا عرف جو ہے نا, اگر آپ ایسے دلیل بناؤ گے تو مجھے بتاؤ, دو ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے, ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے. اب آج کچھ لوگ جیسے وہ جو پیچھے ہاتھ باندھنا ہوتا ہے نا, دیکھیں گے آپ نے بچے لوگ اسکول کے اسکول میں ہاتھ پیچھے باندھتے, بولے ادب یہ ہے. تو بھائی آج کے عرف میں پیچھے ہاتھ باندھنا ہو گیا. بھائی عرف میں اگر آپ پاؤں سے پاؤں ملانا عرف کی دلیل دے کر کے کہوں گے ابھی نہیں ملائیں گے کیونکہ عرف, تو عرف سے تو کل کوئی بولے گا ہاتھ پیچھے باندھو, کوئی کہہ سکتا ہے نا. اگر آپ نے وہ دروازہ کھولا, اگر ایسے ٹائپ کی ریزننگ دی ہے تو پھر یہ دروازہ آپ جب کھول رہے ہو کہ بھائی عرف سے آپ واضح حدیث کو معنی بدلو گے کہ بھائی جہاں پہ کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملاؤ, تو بولے ملائیں گے نہیں کیونکہ عرف ہے, آج کا کسٹم ہے کہ بھائی نہیں ملانا ہے. تو پھر کیا ہوا, کوئی پیچھے کرے گا, سجدہ زمین پہ کرنا ہے, بولے آج کل سب کرسی پہ بیٹھتے, تو بغیر عذر کے بھی لوگ کرسی پہ کریں گے, کرسی سے کریں گے, بولے نہیں سجدے میں. اور میں نے دیکھا ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی اننیسیسری کچھ پرابلم نہیں تو بھی کرسی پکڑے, تو ایسا عرف کے تحت وہ لوگ کر سکتے ہیں ایسا. اسی طرح روزہ صبح صادق سے غروب تک ہے, کوئی بولے آج کا عرف کیا ہے, مارننگ کی کافی سے لے کر ڈنر ٹائم, عرف. تو عرف سے دین کی چیزیں بدلنا یہ کیا ہے, یہ راستہ کھولنا ہے, یہ بہت بڑی گمراہی کو کھولنا ہے. یہ عرف کی تو بنیاد پر عبادتیں نہیں چینج ہوتی ہے. عبادت کے اندر عرف کا کوئی دخل نہیں ہے. عرف کہاں پہ معاملہ ہے؟ عرف کا معاملہ معاملات میں آئے گا, معاملات کے اندر چیزوں میں آئے گا. عبادت کے اندر عبادت کو عرف کے حساب سے چینج کرنا یہ خود ایک رانگ بات ہے. اور آگے آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر جو کہہ رہے ہیں, جیسے آگے ہم سن لیتے ہیں کیا ہے, جو سن لیجیے آپ ویڈیو دیکھیے. آج کل ہمارے معاشرے میں آج کا بھی عرف ہے, تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے, یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا, کتابوں میں بھی. اچھا, پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایت آج کل ہمارے معاشرے میں, یہ آج کل نہیں, صحابہ کے زمانے کی دلیل آپ کے سامنے ہے کیا آج کل معاشرے میں ثبوت نہیں ملتا, یہ بھی بعد میں کچھ علماء. اچھا ثبوت نہیں ملتا, ثبوت آپ کے سامنے ہے, ثبوت کیسے نہیں ملتا ہے, یعنی کیسے ثبوت میں کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں ثبوت تو سامنے ہے آپ کے, کیسے آپ کو ثبوت نہیں مل رہا ہے؟ کی ایک رائے ہے جس جو دنیا میں پھر پھیل گئی, تو ہمیشہ سے رائے ہے یا کیا رائے ہے؟ یہ رائے ہے یا دلیل ہے؟ یہ واضح حدیث ہے, رائے ہے کیا رائے ہے؟ رائے تو آپ کی ہے, یعنی یہ تو حدیث ہے, دلیل ہے. صفے مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سارے ایک سیدھے ہیں. تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں, اور پھر اچھا جو انہوں نے کہا یہ رائج تھا, یہ رائج ہے, یہ بات میں جواب دینا چاہتا ہوں. ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے, تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے. بھائی زیادہ پاؤں چوڑا کرنا ہم بھی غلط کہتے ہیں, آپ اس بات کی بات ہی نہ کرو. آپ کندھے کے لیول میں کندھے سے کندھا ملے, قدم سے قدم ملے, آپ کو کیوں یہ ادب کے خلاف دکھ رہا ہے؟ کیوں ادب کے خلاف دکھ رہا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا مجھے, یہ کس اینگل سے ادب کے خلاف ہے؟ دیکھو آپ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ لوگ دیکھو, یہ کیا ادب کے خلاف ہے؟ بولو کیا ادب کے خلاف ہے؟ یہ سب مائنڈ سیٹ ہے. ہم اگر اپنے ذہن میں یہ بنائیں گے نا, یہ غلط پرابلم ہے. اگر کوئی بولے نا ادب کے خلاف دکھ رہا ہے, بھائی ثابت ہے حدیث سے, بولے نہیں مجھے ادب کے خلاف لگ رہا ہے, تو آپ کی سوچ کو سرنڈر کرو, آپ کی جو ادب کو سرنڈر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے, صحابہ کے عمل, قرآن حدیث کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. یہاں پہ ہم یہ ادب کی بات اگر ایسے کریں گے نا, اس کی 10 مثالیں بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے چینج کرو گے ادب کا نام لے کر کے, تو پھر ایک بہت بڑا فلڈ گیٹ یہ بھی کھلے گا. یعنی کچھ بھی پھر آدمی ادب کے نام میں کچھ بھی کر سکتا ہے, ادب کے نام میں کچھ بھی کر سکتا ہے. بھائی ادب, میرا ادب یہ نہیں ہے, ادب پیچھے ہاتھ باندھنا ہے, میں ہاتھ سینے پہ نہیں باندھوں گا, بے ادبی دکھتی ہے, یہ پیچھے میں ہاتھ باندھوں گا, زیادہ ادب دکھتا ہے. دکھنا وکھنا سائڈ پہ ہے, ہمارے سامنے قرآن حدیث کے آگے کوئی اور چیز اسے آگے نہیں آ سکتی. جی آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سمجھے جاتے ہیں تو اللہ کے سامنے بھی ہوتا ہے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے. کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے, اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا, اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھے ہونے چاہیے. یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہا کی رائے ہے. ٹھیک ہے, جمہور کی آپ باقی جگہ پہ بھی دلال دیجیے. ایک اور جگہ پہ ایک شارٹ کلپ ان کی یہ کہہ رہے ہیں, اسی سوال یہ استدلال کرتے ہیں کہ ٹانگیں چوڑی کرنی چاہیے, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصاق الکعب, ٹانگیں چوڑی کرنا یہ اس طرح سے نہ کہیں, کیونکہ اس میں ایک سوچ میں وہ آتا ہے کہ جیسے اپنی لمٹ سے آگے چوڑی ہوئی, اپنی باڈی کے لمٹ کے اندر رہنا, اور کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملانا, یہ کہیے الکعب یعنی ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے کا حکم دیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, حدیث کا وہ مفہوم لیا جائے گا جس پر امت کا تواتر سے عمل ہو, صدیوں سے عمل چلتا آ رہا ہو. صدیوں سے جو عمل چلتا آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ٹخنوں سے ٹخنے ملائے جائیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے صدیوں سے عمل کی جو بات کر رہے ہیں, بھائی ایک تعلیق میں لگانا چاہوں گا اس پہ. یہ صدیوں سے جو عمل کی بات کر رہے ہیں, حضرت انس بن مالک کی اس حدیث کے تعلیق میں حضرت انس بن مالک کا ایک قول ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں. وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملاتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. آگے کہتے ہیں لو فعلت اليوم, اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر آج کے دن میں یہ کام تمہارے ساتھ کروں تو تم ایسے بدکو گے جیسے کہ سرکش کھچر بدکتے ہیں. یعنی یہ جو عمل تھا نا, یہ وہ سنت تھی جو بہت پہلے لوگوں نے چھوڑ دی, حتیٰ کہ صحابہ ابھی زندہ تھے. اور حضرت انس فرما رہے ہیں کہ اگر میں تم سے آج یہی کام کرنے لگوں تو تم بھی ایسے بدکنے لگو گے, شموس و بغل شموس, اس طرح کے الفاظ ہیں, مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں, کہ تم بھی ایسے بدکو گے جیسے کہ تو گھوڑے بداؤ, کھچر بدکتے ہیں. تو یہ جو تواتر کی بات کر رہے ہیں نا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تب تواتر تھوڑی نہ دیکھا جاتا ہے. جب صحابی بول رہے ہیں کہ ہم نماز ایسے پڑھتے تھے کہ قدموں سے قدم ملا لیتے تھے, اور صحابی کہہ رہے ہیں اپنے زمانے میں, حضرت انس بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت زیادہ دن تک کے زندہ رہے اور سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابہ میں سے ہیں. تو یہ وہ سنت تھی جو بہت سارے مسلمانوں نے آخر بہت جلدی چھوڑ دی تھی.
اور اس وجہ سے حضرت انس فرما رہے کہ آج اگر میں تمہارے ساتھ ایسے قدم سے قدم ملا کر کے نماز پڑھوں جیسے ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں پڑھتے تھے تو تم ویسے بدکو گے جیسے سرکش کھچر بدکتے ہیں. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سنت مسلمانوں نے بہت پہلے چھوڑ دی تھی, یعنی بڑے طبقے نے مسلمانوں کی سنت چھوڑ دی تھی, تو پھر تواتر کہاں دلیل بنے گا؟ جب صحابی بتا رہے کہ یہ سنت لوگوں نے چھوڑ دی ہے حالانکہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد تواتر دلیل بنتا ہی نہیں ایسی صورت میں. اور جو کہہ رہے ہیں کہ کئی صدیوں سے, یہ کئی صدیوں کی جو بات کہہ رہے ہیں, ابھی کوئی کہے کہ میلاد بہت صدیوں سے منایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے صحیح ہے, تو یہاں پہ ہم ان کو کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی دلیل لاؤ, قرآن حدیث سے دلیل لاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, نہیں ہے. تو یہاں پر کئی صدیوں سے کوئی کام ہونا دلیل نہیں بن جاتی, اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل یہاں پر ہے, اور سامنے واضح دلیل کو آپ کہے کہ یہ نہیں, اس پر عمل نہیں ہوگا, اور اس کی جگہ پہ جو ہمارے یہاں چلتا آیا ہے ہم اس پہ کریں گے عمل, تو یہ خود ایک غلط بات ہے. اچھا, میں اس تعلق سے کیونکہ موضوع چل رہا ہے تو ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو کچھ ایک فتویٰ میں نے دیکھا, مطلب جو اس موضوع یہ جو پر حدیث کے الفاظ ہیں نا زید بھائی انس بن مالک کے, وہ ہیں فلو ذهبت افعل هذا اليوم لنفر احدكم كانه بغل شموس, کہ اگر تم میں سے جو میں آج ایسا کام تمہارے ساتھ کرنے لگوں لنفر احدكم, تو تم میں سے کوئی آدمی ایسے بھاگے گا كانه بغل شموس, جیسے کہ وہ کوئی بتکا ہوا کھچر ہو, سرکش کھچر ہو. جی, آئیے ہم کچھ ایک چند شارٹ سوال میں لے لیتا ہوں اس موضوع پر جو اور کہے گئے, تاکہ کمپلیٹ ویڈیو کلپ بن جائے اس موضوع پر, اور تاکہ کسی کو سوال آئے کسی کے ذہن میں تو وہ دیکھ لے. ایک فتویٰ ہے جو انٹرنیٹ پر ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں, ایک مفتی عبد الرحمن بن یوسف کا ہے, اور کئی لوگوں نے اس کو کاپی پیسٹ کر کے ڈالا ہے. تو دلیل کے طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے ان کی دلیل. یہ دلیل کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو قول ہے یہ راوی کا قول ہے, مطلب نبی صحابی کا قول ہے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. بولے حدیث مرفوع نہیں ہے, یہ مرفوع نہیں ہے. یہ بات غور کریے, یہ مرفوع نہیں کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر فینی اراکم ورائی ظہری, کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے, خاص معجزہ ملا, اور دیکھتے تھے اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو سدھارتے کہ نہیں سدھارتے, ذرا بتائیے. تو یہ تصدیق ہوئی کہ نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو سنت تقریری کہتے ہیں اپروول, تو یہ کہنا ہے مرفوع نہیں ہے, وہ خود مرفوع کے اندر آ گئے, یہ تصدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور خود اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اگر غلط ہوتا تو وہیں پہ وہی آ جاتی. ہاں, تو یہ بات کے اندر کوئی کہنا کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے, وہاں پہ خود ثابت ہو کر یہ نہیں ہے, تو یہ بہت تعجب کی بات ہے, ایسا آرگومنٹ دیا جا رہا ہے. دوسری دلیل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں دیا کہ نماز کے اندر کی, نماز سے پہلے سبندی ہو رہی ہے تب کیے. تو بولے نماز کے اندر کرنا کہاں ہے؟ ارے بھائی صف کہاں ہوتی ہے؟ اقیموا صفوفکم, صف کہاں ہوتی ہے؟ صف کیا چیز کے لیے ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے, نماز کے باہر کے لیے ہوتی ہے, نماز کے اندر ہوتی ہے. تو صف جو سیدھی کرو, اور صف کو سیدھی کرنا صحابہ کیسے سمجھتے تھے کہ سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ ملانا, کہ جو رسو آتا ہے کہ قریب آؤ ملاؤ, تو اس سے صحابہ نے یہی سمجھا. ہاں, اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, ملاتے تھے. تو یہاں صف کہاں ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نماز کے اندر نہیں ملتا. کہاں نہیں ملتا؟ نماز کے اندر ہی تو ہوتی ہے صف. اور بولے صرف قیام میں ہی کیوں؟ تو یہ سوال کا جواب میں نے جانتا تھا کہ یہ سوال پوچھیں گے کہ صرف قیام میں کیوں قدم سے قدم ملا رہے ہو؟ بولے سجدے میں بھی ملاؤ, آگے تشہد میں بھی ملاؤ. تو بھائی سجدے میں پاؤں سے پاؤں, خود کے پاؤں سے پاؤں, بازو والے نہیں, خود کے پاؤں سے پاؤں ملانے کی واضح حدیثیں ہیں. آپ یہ حدیث صحیح مسلم کی دیکھیے, اور یہ حدیث کے اندر یہ جو ابن خزیمہ کی حدیث ہے کہ راس عقبیہ, ایڑیاں ملی ہوئی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہے کہ راس عقبیہ, ایڑیاں ملی ہوتی تھی. تو یہاں حدیث ہے ہمارے پاس واضح طور پر, تو وہ جو جنرل بات ہے اس سے یہ خاص سجدے کے لیے راس عقبیہ کے تحت ایڑیاں ملنی ہمیں ملتی ہے نا. اور تشہد میں جیسے بیٹھنا ہے اس کی واضح پوری طریقہ بتایا گیا ہے, تو وہاں پر بھی ملتا ہے. اور جو کہتے ہیں بڑے علماء میں فلاں عالم ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو فلاں عالم نے کہا ہے, تو امام بخاری کا قول بھی میں بتا دیا. اب دو عالموں میں اگر اختلاف ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ قرآن حدیث کی دلیل جس کے پاس ہے ان کی بات کو لینا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں فلاں عالم ہے, یہ دیکھیے کئی سارے نام ذکر کرتے ہیں, تو یہاں پر ناموں میں نہیں جانا ہے, ہمیں ناموں کے پیچھے ان کے دلائل میں جانا ہے, کیونکہ اختلاف ہو تو کیا کرنا ہے قرآن میں دیا ہوا. اب امام بخاری کے قول کے مطابق آپ جاؤں گے, دوسرے علماء کے قول کے مطابق جاؤں گے, آپ کو دیکھنا ہوگا دلائل کی روشنی میں واضح دلیل آپ کے سامنے, آپ دیکھیے. ہاں, اور بولے صحابہ نے خود چھوڑ دیا تھا, تو یہاں پر خود چھوڑ دیا کہ جو شیخ سرفراز نے جس قول کا ذکر کیا, بولے یہ بتا کر کے جہاں انس رضی اللہ عنہ تنبیہ کے طور پر, کریکشن کے طور پر بتا رہے ہیں, اس سے دلیل کے طور پہ دیا جا رہا ہے. بولے صحابہ نے چھوڑ دیا. یہاں پہ فرسٹ آف آل صحابہ کی بات نہیں ہے, صحابہ کا زمانے میں کیا عمل تھا وہ تو انس رضی اللہ عنہ نے بتایا. اور یہاں پر کیا بات ہے, جو اس بات کے زمانے میں جو لوگوں میں عمل میں کمزوری انہوں نے دیکھا, تو وہ تنبیہ کر رہے ہیں, کریکٹ کر رہے ہیں, حدیث بتا رہے ہیں, سدھار رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. تو یہاں آپ حدیث کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہ رہے ہو. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر جو ابن مسعود نے جا کر کے مسجد میں دیکھا کہ بعض لوگ کنکروں پہ گن رہے ہیں, اور ان کو کریکٹ کیا اور ان کو سدھارا, تو کوئی کہے کہ دیکھو اس زمانے میں ہوتا تھا, تو یہ دلیل مل گئی ہمیں یہ بدعت کرنے کی. بدعت ہو رہی تھی اس زمانے میں, غلط چیز ہو رہی تھی, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سدھار رہے ہیں, لوگوں کو کی اصلاح کر رہے ہیں, اور آپ اس کو دلیل بنا رہے ہو. تو یہ تو بات تعجب کی بات ہے, اس کو دلیل بنا رہے ہیں. اور بہت تعجب ہوا مجھے پڑھ کے, افسوس ہوا کہ نعمان بن بشیر جو دوسری حدیث کو بیان کر رہے ہیں, یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے, یہ جو ہے دوسرے مفتی ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مفتی محمد یوسف, ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نعمان بن بشیر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پہ 8 سال 7 مہینے کی عمر تھی. بولے بڑے بڑے صحابہ یہ بات نہیں بیان کر رہے ہیں. ارے بھائی صحابی جب ہو گئے نا تو ان کی بات معتبر ہی ہے. اب دیکھو آپ اپنے مسلک کے اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آپ صحابہ کے اوپر اٹیک کرنے پہ اتر آئے. ہاں بولے صحابی چھوٹے تھے, تو پھر آپ اسے بتاؤ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث نہیں لوں گے. نمبر 1 بتاؤ آپ, اور کتنی حدیثیں ہیں جو پوری امت لیتی ہے اور کوئی سوال نہیں ہوتا. بھائی صحابی رسول ہو گئے, تو یہاں پہ کیا ہے,
पुल पार हो गए, जावज़ अल-क़ंतरा, मतलब साबित हो गए, तो आपको उसके अंदर एतराज करने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। और इब्न अब्बास भी छोटे थे, तो अभी कई सारे सहाबा की बातों पे ये जो कायदा है ना, ये कायदा हमेशा नहीं अप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, कायदा यहाँ पर बस जवाब देने के लिए, फिर कहीं और कुछ और कायदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कायदा अगर आपने बनाया तो सब जगह पे वो कायदा लगाओ, बल्कि आप सहाबी पे एतराज उठाने की जरूरत कैसे कर रहे हो? दूसरा एतराज ये कह रहे हैं कि वो बच्चे थे ना, तो वो पीछे सफ में रहते थे, बच्चे थे पीछे सफ में रहते थे। भाई पहले तो ये पीछे सफ वाली हदीस के बारे में हम कभी और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लोगों में गलतफहमी फैली है, क्योंकि ये हदीस भी सही नहीं है, पीछे बच्चे पीछे होते थे। लेकिन यहाँ दूसरी बात, कोई पीछे भी है तो दिख रहा है आगे ना, कि आगे कैसे कर रहे हैं, कंधे ऐसे खड़े हैं। अगर कोई बच्चा है पीछे है सचमुच, हाँ, जो बच्चों को पीछे करने का रिवाज है ना, ये भी कोई बात सही नहीं है। तो अगर पीछे भी होता तो बच्चे को आगे दिख रहा है ना कि बड़े कैसे खड़े हैं, हाँ, तो ये कौन सी दलील हुई? और आगे आप देखिए, एक साहब राइटिंग में कहते हैं कि फिर गर्दन से गर्दन भी मिलाओ, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, गर्दन से गर्दन वाली जो हदीस है ना, वहाज़ु बिल अनाक़ी, अपनी गर्दनों को सेम लेवल पे कर दो। हाज़ु का मतलब क्या होता है कि भाई वो लेवल उसका सेम कर दो, बराबर कर दो। अब यहाँ पे युल्ज़िक़ु नहीं है, ये नहीं जिक्र करेंगे, वहां पे युल्ज़िक़ु था, यहाँ पे हाज़ु है। अब हाज़ु की डिक्शनरी मीनिंग आप लोग देख लो, डिक्शनरी मीनिंग देख लो, आपके सामने बात वाज़ेह होगी। मेरे ख्याल से मसला काफी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये सारे सवालों का जवाब आप सबके सामने आ गया होगा, जो लोगों ने अननेसेसरी फैलाया है। और असल बात यही है कि भाई कुरान सुन्नत की बात आ जाए, आगे सरेंडर हो जाओ, दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। जी, आप लोग शेख सरफराज और शेख शाबान, क्या आप लोग इस बारे में कुछ ऐड करना चाहेंगे? काफी कुछ हो चुका बहुत है काफी और दलीलें अब आपने दे time दी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वैसे डिटेल ये से बच्चे बता वाली दिया। बात कह रहे हैं, तो सहाबी के आम बच्चों के बारे में भी ये है कि भाई कोई रिवायत अगर कोई बचपन में सुनता है, वो तमीज की उम्र हो चुकी है, चीजों में तमीज कर ले जा रहा है, पहचान कर ले जा रहा है, तो रिवायत बचपन में सुना है और बड़े होने के बाद रिवायत बयान कर रहा है, तो सहाबी क्या गैर सहाबी भी ऐसी रिवायत बयान करता है, तो उसूल हदीस की रोशनी में बात सही होगी। तो ये भी बात पेश नजर है लोगों की। बाकी ये बात आपने तमाम बातें काफी इंशाल्लाह पेश कर दी, वक्त भी हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर हमारी स्ट्रीम होती है खत्म। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते इसी मौजू पर। तो किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, कोई गलतफहमी है, कोई चीज़ हमसे मिस हो रही है, कहीं हमारी आपको लगता है इस्लाह करनी है, जरूर आए, बात करें, हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। और पिछले अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ज्यादा वक्त रहेगा डिस्कशन के लिए। आज थोड़े कुछ अहम बातें सामने आपके साथ रखनी थी, तो उसके अंदर वक्त ज्यादा लग गया। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह एक डिस्कशन के लिए ज्यादा वक्त रखेंगे। आप लोग जरूर आएं, और किसी को अगर इस मौजू पर पूछना है तो जरूर जुड़ें, और दूसरे लोगों तक भी हमारी बात को पहुंचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। यहीं पर हम आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।